ایک ویڈیو آپ کی میں نے پچھلے دنوں سنی جس میں آپ نے فرمایا، آپ نیشن سٹیٹس وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اسپیشلی انڈیا میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے کچھ آپ کا تبصرہ تھا اس کے مذہبی اور سماجی پہلوؤں سے۔ اس میں آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ تعالیٰ کی زمین ہے اور وسیع ہے، لوگوں پر ٹریولنگ کی اور امیگریشن کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس تناظر میں جہاں سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر یہ آئیڈیا اسی طرح اتنا ہی سادہ ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور انسان یہاں وہاں جانے چاہیں، تو پھر آپ ہی کا جو دوسرا ایک نقطہ نظر ہے کہ نیشن سٹیٹس بھی درست ہیں، یہ آپس میں کس حد تک مطابقت رکھتا ہے، یہ کنٹراڈکٹری ہے نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا اگر واضح کر دیں تو۔ آپ جب کوئی ریاستی نظم بناتے ہیں تو اتنی بات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ کوئی خطہ ارض ہوگا جہاں بنے گی، یعنی نہ تو ہم فضا میں معلق بنا سکتے ہیں، نہ محض ایک نظریے کی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ ریاست وجود میں آ گئی ہے۔ جب بھی ریاست وجود میں آئے گی کوئی خطہ ارض ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں ایسے خطہ ارض موجود ہیں کہ جو نسلی بنیاد پر الگ کیے جا سکیں؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو قدیم نسلی ریاستیں تھیں وہ بھی اس طرح نہیں رہیں۔ آپ انگلستان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں اب صرف انگریزی بستے ہیں، بلکہ گریٹ بریٹن میں اس سے پہلے بھی ویلز موجود تھا، اسکاٹ لینڈ موجود تھا، تو ظاہر ہے کہ دوسری اقوام بھی ہیں، اگرچہ پس منظر ایک ہوگا ان کا۔ اسی طرح ملیشیا میں مجھے 10 سال رہنے کا موقع ملا، وہ ملے قوم کا ملک ہے، پرانا نام اس کا ملایا تھا، بورنیو کے شامل ہونے کے بعد انہوں نے اس کو ملیشیا قرار دیا، لیکن کیا اب وہاں صرف ملے قوم کے لوگ رہتے ہیں؟ تو آپ کیسے ایسی کوئی لائن لگائیں گے کہ جس میں صرف یا تو ایک نسل کے لوگ ہوں، یا ایک رنگ کے لوگ ہوں، یا ایک مذہب کے لوگ ہوں؟ یہ عملاً ممکن نہیں رہا۔ جب یہ ممکن نہیں تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ جو بھی انتظامی وحدت بنے گی، جیسی بھی آپ بنائیں گے، اس میں رنگ، نسل، تہذیبی پس منظر، ثقافت، مذہب، ان اعتبارات سے مختلف نوع لوگ آباد ہوں گے۔ اس میں قومی ریاست کے سوا بن کیا سکتا ہے؟ قومی ریاست کا مطلب یعنی وطن کی بنیاد پر نیشن سٹیٹ، اور کیا بن سکتا ہے؟ اچھا، آپ جمہوریت کو اب ایک اصول کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ جب آپ جمہوریت کو ایک اصول کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں تو اس کے بھی کچھ معنی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کی گنجائش آپ بھی نہیں مان رہے۔ اگر مانتے ہیں تو چلیں اس پر گفتگو کر لیں گے کہ میں آپ کو محکوم بنا لوں، آپ مجھے محکوم بنا لیں، یعنی ایک نسل کے لوگ، ایک رنگ کے لوگ وہ دوسرے کو محکوم بنا لیں۔ جب محکوم بنائیں گے بھی کیسے؟ فتوحات کا زمانہ زندہ کرنا پڑے گا نا دوبارہ۔ تو اس لیے قومی ریاست تو ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس قومی ریاست کو کیا ایک ابدی حقیقت کے طور پر مان لیا جائے؟ اس وقت دیکھیے آپ، امریکہ میں 50 کے قریب ریاستیں ہیں جن کی ایک آپ نے یونائٹڈ اسٹیٹس یا ریاستہائے متحدہ بنا رکھی ہوئی ہے۔ تو وہاں آپ ایک ریاست سے دوسری ریاست میں جانے پہ پابندی نہیں لگاتے، اگرچہ ریاستیں الگ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان میں، آسٹریلیا میں، بنگلہ دیش میں یہ پابندی کیسے لگائیں گے؟ کس اصول پر لگائیں گے؟ تو میں ریاست کو محض ایک انتظامی وحدت کے طور پر دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک اس کے ساتھ جو تقدس وابستہ کیا گیا ہے اس کی نہ کوئی اخلاقی بنیاد ہے، نہ اس کی کوئی مذہبی بنیاد ہے۔ انسانوں نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے تو اختیار کے سوء استعمال کو روکنے کے لیے ہم ایک نظم قائم کر لیتے ہیں۔ میں اس کو بالکل انتظامی وحدت کے طور پر دیکھتا ہوں۔ تو انتظامی وحدت اصل میں جو میسر علاقہ ہے اس میں رہنے والوں میں نظم قائم رکھنا، امن کی ضمانت دینا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے لیے اجتماعی لحاظ سے جو ذمہ داریاں آپ پر عائد ہو سکتی ہیں، خواہ ان کی صحت کے حوالے سے ہوں، تعلیم کے حوالے سے، ان کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ اس میں پابندی کس اصول پر لگائی جائے گی؟ یہ مطلب کہ امن کی بات لے لیں۔ ایک ملک امریکہ سمجھتا ہے کہ ایسی معاشرے، ایسا ملک جہاں پر رواداری نہیں ہے، وہ لوگ آئیں گے یا بیماری کے جراثیم لے آئیں اپنے ساتھ، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ میرے گھر میں کوئی بندہ آتا ہے اور میں نہیں فیل کرتا کہ یہ اس کا آنا اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہوگا۔ اگر وہ کسی چھوت کے مرض کا شکار ہے تو میں تب بھی، تو یہ ساری چیزیں وہی پیش نظر کیا نہیں ہو سکتی؟ نہیں، دیکھیے آپ اس میں کچھ اور چیزیں بھی شامل کر لیں۔ مثلا ایک آدمی نے ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے،
وہ پناہ لینے کے لیے آگ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ قانون سازی کریں. یعنی روکنا یہ تو بنیادی انسانی حق کے خلاف ہے، لیکن آپ اس کو مینیج کرتے ہیں تو قاعدے بناتے ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض موقعوں کے اوپر آپ کے یہاں کوئی پھل آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ 7 دن تک ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے بعد اگر جراثیم سے پاک ہوا تو آگے آنے دیں گے. تو اسی طریقے سے آپ انسانوں کو بھی ایک مرحلے سے گزار لیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہ جو ایک وحدت بنا دی ہے اس میں اب کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا. یہ تو نیشنلٹی کی بات ہوتی ہے. نیشنلٹی تو آپ دیں نہ دیں وہ تو ایک بات کا مسئلہ ہے. اصل سوال یہ ہے کہ آپ میرے اس حق پر پابندی کس اصول پر لگائیں گے. کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں یہاں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تو مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. مسائل ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے. کس اصول پر آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں نہیں آ سکتا، میں بنگلہ دیش میں نہیں جا سکتا، میں بھارت میں نہیں جا سکتا، کس اصول پر کہتے ہیں؟ میں اپنی سیفٹی، امن اور وہ ساری چیزیں اس کے پس منظر میں یہ تو چاہتا ہوں. یہاں تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ مجھ سے آپ کے امن کو کیا خطرہ ہے. بتائیے نا کیا کہ میں کوئی مجرم آدمی ہوں، کیا میں کوئی ایسی چیز لے کے. آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں تو اچھی بات ہے، آپ کہیں جب وہ آئیں گے نا تو 6 مہینے کی تربیت دی جائے گی ان کو کہ وہ یہاں رہیں کیسے، کیا چیز ہوگی، کر دیجیے اس طرح قانون بنا دیں. پابندی لگانے آپ وہاں سے چلیں نا. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ ایک آدمی اگر جرم کر کے آ کے بھاگ رہا ہے تو آپ روک سکتے ہیں اس کو، کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے جرم کا ارتکاب کیا، جہاں آپ نے جرم کا ارتکاب کیا وہاں جا کے پہلے اس کا سامنا کریں. اچھا پھر آپ کو یہ ماننا پڑا نا بعض معاملات میں کہ ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگوں کو ان جرائم کی سزا دے دی جاتی ہے جو انسانیت کے خلاف قبول نہیں کرتی، صحیح. تو پھر آپ اسائلم دیتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ بات. تو وہاں آپ نے کیا کیا ہوا ہے، ایک پیدا ہونے والی صورتحال کا حل نکالا ہوا ہے. اس طرح جتنی بھی معاملات پیدا ان کا حل نکالیں، لیکن اس بنیادی بات کو قبول کریں کہ میرا یہ حق ہے کہ اگر میں یہ محسوس کروں کہ میں فلاں ملک میں اپنے لیے موزوں حالات نہیں پاتا، معاشی لحاظ سے، تہذیبی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے، اپنے فکر کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے، اپنے مقاصد کے لحاظ سے، کسی بڑے آدرش کے لحاظ سے میں دوسری جگہ جا رہا ہوں. اس پر پابندی لگانے کے لیے آپ کو کوئی اخلاقی بنیاد فراہم کرنی پڑے گی. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ خواہ آپ کوئی فلسفہ پیش کریں، خواہ انسانوں سے متعلق کوئی رائے قائم کریں، خواہ کوئی قانون بنائیں، اس کے لیے آپ کو اخلاقی بنیاد ہر حال میں فراہم کرنی ہوتی ہے. ایک اخلاقی بنیاد میرا خیال ہے بن سکتی ہے سر، اگرچہ اصولی طور پر یہ آپ کی بات سے اتفاق کیے بغیر چارہ نہیں، لیکن جب بہت زیادہ لوگوں کا انفلکس آئے گا، بہت زیادہ لوگ آئیں گے تو معاش پر اثر پڑے گا. اور دوسرا یہ کہ ثقافت پر اثر پڑے گا. لوگوں کی ایک ثقافتی شناخت ہوتی ہے، وہ تحلیل ہونا شروع ہو جائے گی. ہم اس کا ایک اثر دیکھتے ہیں کہ جیسے امریکہ وغیرہ اور جیسے انڈیا میں بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ پابندیوں کے باوجود جتنے لوگ آئے ہیں ان سے بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے ثقافتی شناخت کو. اور جیسے ہمارے ہاں افغان مہاجرین آئے تو ہمیں معیشت کے مسائل پیش آ گئے، تو معاش کا مسئلہ کہ اپنے لوگوں کو پہلے مہیا کیا جائے، یہ ایک اخلاقی قدر بن سکتا ہے. تو جہاں پہ زیادہ وسائل ہیں رزق کے، وہاں پہ جو ہیں وہ لوگ زیادہ جانا پسند کریں گے، تو یہ ایک امبیلنس کریٹ نہیں ہو جائے گا؟ یہ بھی آپ کو اس وقت اس لیے نظر آتا ہے کہ بڑے عرصے سے، یعنی کم و بیش اب 70-80 سال ہو گئے ہیں یہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت امریکہ میں 50 ریاستیں ہیں، کیا وہاں سب کے سب لوگ نیو یارک چلے گئے، سب کے سب لوگ سان فرانسسکو چلے گئے؟ دور دراز دیہات میں لوگ رہتے ہیں. آپ حیران رہ جاتے ہیں. اچھا اس ملک میں بتا دیجئے، یہاں پر ایک دیہاتی کے لیے پابندی ہے، وہ لاہور نہیں آ سکتا، یعنی کوئی پاسپورٹ ویزے کی ضرورت ہے. اس کے باوجود آپ کی آبادی 70 سال کے بعد بھی 65% کے قریب ابھی دیہات میں بستی ہے. ایسے نہیں ہوتا کبھی بھی. لوگ آسانی سے اپنے آپ کو، اپنی زمین کو، اپنے آبا کی جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب لوگ آئیں گے تو آخر آئیں گے تو جو آپ کا ملک ہے وہاں کی معیشت کے لحاظ سے کھڑے ہوں گے نا کہیں، اس کو آپ ریگولیٹ کریں. آپ یہ کہیں مثال کے طور پر، میں امریکی قانون میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طالب علم وہاں پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اس نے اپنی تعلیم مکمل کی تو اس کو ایک مہلت دے دی جاتی ہے کہ تم 3 سال میں، 5 سال میں اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر لو. یعنی یہاں ہم بھکمنگوں کو نہیں رہنے دیں گے. کوئی سبب بتائیے، کوئی وجہ بتائیے، کسی اصول پر. اصل میں ہم نے ترتیب الٹ دی. ایک یہ ہے کہ ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ آئے، البتہ اگر یہ اعتراض ہوگا یا یہ مسئلہ ہوگا تو ہم اس کو اس طرح سے کریں گے یا یہ پابندی لگائیں گے. ہم نے الٹ دیا، ہم نے کہا نہیں تمہیں حق نہیں آنے کا، جب ہم چاہیں گے تمہیں آنے دیں گے. اس کی کوئی اخلاقی بنیاد اگر آپ لوگ فراہم کر سکیں تو
تو ہم اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں. کوئی اخلاقی بنیاد ہے نہیں اس عرفان کی. صاحب یہ کے بنیادی انسانی حق جی کے خلاف. ان کی عرفان صاحب کے سوال سے پہلے جو سوال میرے ذہن میں بھی ابھر رہا تھا، جو عملی طور پر آپ پیش کر رہے ہیں کہ نقطہ نظر یہ کہ اجازت سب کو ہونی چاہیے، لیکن کسی سے اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ مسئلے کی وضاحت کر کے اس کو میں نہ تو دیجیے. لفظ اجازت کو بھی سننے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، اس اس کو اس لیے کا کہ حق یہ سمجھ کر. اجازت تو مجھے خدا نے دے رکھی ہوئی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں پابندی نہیں ہونی چاہیے. آپ کی پابندی کو چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ نہیں لگنی چاہیے. کیا ایسا ہی نہیں عملی طور پر ویزا کے لیے میں بھی اپلائی کر سکتا ہوں، کوئی بھی صاحب کر سکتے ہیں؟ اس پر تو کسی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ کوئی کہیں پہ بھی جانے کے لیے ویزا اپلائی کر سکتا ہے، اور وہ ایک جسٹ پروسیس ہے انویسٹیگیشن کا. کہ آپ مثلا میں اگر پاکستان میں لیبیا گیا ہوا تھا یا جا رہا تھا، تو مجھے کسی نے نہیں کہا کہ آپ پاکستانی ہونے کی وجہ سے، یہ ہونے کی وجہ سے، اس ہونے کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکتے. صرف یہ کہا کہ آپ آنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اپلائی کر دیجئے، ہم تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کر دیں گے کہ بھئی اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے آپ سے تو نہیں چھوڑیں گے، اگر نہیں ہے تو آپ آ جائیے گا. یہ اس کے متعین طریقے بتائیے نا. دیکھیں نا، بعض مغربی ملکوں میں بے شک اس کو تعینات میں ڈھال دیا گیا ہے. اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں، لیکن متعین طور پر بتائیے کہ اگر آپ کے ہاں یہ مسئلہ ہے، یا آپ نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، یا آپ کے آنے سے فلاں چیز ڈسٹرب ہوگی، متعین طور پر بتائیے کیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے انویسٹیگیٹ کیا کریں گے آپ، مجھے بتا دیں نا، تاکہ میں یہ سمجھ لوں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنے چاہیے. لیکن آپ کا یہ حق مانا جا رہا ہے اس وقت کہ آپ چاہیں تو اجازت دیں، چاہیں تو نہیں دیں. اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ کتنے ممالک ہیں جو دیتے ہیں. اگر آپ غور کریں تو یہ بھی مغربی ممالک ہیں جو دیتے ہیں. آپ کے مسلمان ملکوں میں کتنے دینے کے لیے تیار ہیں؟ یعنی میں جانتا ہوں بے شمار لوگ ہیں جو 20-20 30-30 40-40 سال سے بعض ملکوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن ان کا یہ حق نہیں مانا جاتا کہ وہ یہاں کے اب شہری ہیں. ملک ان پر چل رہے ہیں. یعنی ایسے ممالک موجود ہیں کہ جن کی اپنی آبادی، پرانی اپنی آبادی جو کہیں، یا پرانی نسل کی آبادی، وہ 10% بھی نہیں ہے. تو پہلے آپ اس اصول کو مانیے. یعنی میری بحث یہ نہیں ہے کہ جب کوئی آدمی آئے اور اگر آپ کو کوئی متعین اعتراض ہے تو آپ اس کو بیان نہیں کریں یا اس کی بنیاد پر کوئی پابندی نہ لگائیں، لیکن الٹ دیجئے صورتحال کو. ہر شخص کا حق ہے کہ وہ آئے. یہ زمین خدا کی ہے. وہ جب چاہے گا نقل مکانی کرے گا، جب چاہے گا ایک جگہ کو چھوڑ دے گا. اسے آپ کو جانے کی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں کسی اور جگہ جانا چاہتا ہوں. میں بنگلہ دیش میں نہیں رہنا چاہتا، میں بھارت میں جانا چاہتا ہوں. یہ سبب بتانے کی مجھے ضرورت نہیں. آپ کو بتانا ہے کہ آپ روکتے کس بنیاد پر ہیں. وہ کوئی متعین، کوئی معقول چیز آپ کہیں گے تو سب لوگ مانیں گے. یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ کوئی شخص یہاں پہ ایک آدمی کو قتل کرے بھاگ جائے تو آپ نہیں روک سکتے اسے. نہیں، میرے اس بنیادی حق نہیں بننی چاہیے، آئیڈینٹی نہیں بننی چاہیے کسی کی. وہ تو پاکستانی پاکستانی، بھارتی بھارتی، تو یہ دوسرا بدل نہیں سکتا یا کچھ بھی. مثلا نہیں، یہ آئیڈینٹی ہے کیا؟ اس کی تحلیل تو کر کے دیکھیں. یہ نہ نسل پر ہے، نہ مذہب پر مبنی ہے. یہ ایک لائن پر مبنی ہے. یعنی آپ نے ایک انتظامی وحدت تخلیق کی ہے. اگر تو آپ دوسری بات پہ چلے جائیں کہ جو نسلیں ہیں ان کے ملک ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے لحاظ سے لائن لگائیں گے نا. پھر معاملہ بہت دور چلا جائے گا. اس لیے کہ جو اس سے پہلے ممالک بنے، آج سے کوئی 100 سال پہلے تک کچھ صورتحال تھی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کہ 1928 میں فیصلہ کیا گیا کہ اب دنیا میں کہیں بھی قبضے کو قانونی نہیں بنایا جائے گا. یہ فیصلہ اس وقت کیا، اس سے پہلے وہ قانونی تھا. آپ نے ایک ملک کو فتح کر لیا تو حاکم اور محکوم کا تعلق آپ پیدا کرتے تھے. یعنی یہ فلاں حکمران ہے، قوم بھی ہو سکتی تھی، گروہ بھی ہو سکتا تھا، خاندان بھی ہو سکتا تھا، باقی لوگ اس کے محکوم ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قومی ریاستیں بنائی ہیں، تو قومی ریاست کس بنیاد پہ بنائی ہے؟ نسل کی بنیاد پہ بنائی ہے. اس وقت دنیا میں کون سی ہے؟ رنگ کی بنیاد پر بنائی ہے؟ کون سی ہے اس وقت؟ آپ نے قومی ریاست بنائی ہے جغرافیہ کی بنیاد کے اوپر. آپ کہتے ہیں اس انتظامی وحدت میں رہنے والے، خواہ وہ کالے ہیں، خواہ گورے ہیں، خواہ بدھ ہیں یا مسلمان ہیں، سب کے سب پاکستانی ہیں. تو یہ تو بنیاد آپ نے ختم کر دی. اس سب میں مذہب کہاں کھڑا ہے؟ مذہب کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. ریاست کا نظم کیا بنانا ہے، یہ مذہب کا مسئلہ ہی نہیں. مذہب کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے افراد سے. یعنی میں مسلمان ہوں، یہ بات کہ میں کیا کاروبار کروں گا، میں کون سی دکان کھولوں گا، مذہب کیوں روکے گا مجھے؟ میرے اندر جو بالفعل چیز موجود ہے وہ ظہور پذیر ہو جائے گی. جب وہ ظہور پذیر ہوگی تو اس کے لحاظ سے میں کوئی اقدام کروں گا. مذہب مجھے فرد کی حیثیت سے کہے گا کہ تمہیں یہ احکام ہیں، ان کی پابندی کرنی چاہیے. باپ کی حیثیت سے بھی کچھ ہدایات دے گا، کاروباری کی حیثیت سے بھی دے گا. ایسے ہی جب میں کسی سیاسی نظم کو میں چلاؤں گا، اصل میں مذہب کا معاملہ مجھ سے ہے.
میری جو بحث ہے لوگوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ ریاست پر اللہ کی حاکمیت ہے، یہ تو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ مجھ پر خدا کی حاکمیت ہے، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، لا ریب، کیوں نہیں؟ وہ میرا بادشاہ ہے، حکم دے گا میں اس کی اطاعت کروں گا۔ تو اصل میں مذہب مجھ سے متعلق ہوتا ہے، میری تمام حیثیتوں میں، یہ نہیں ہے کہ میری وہ سیاسی حیثیت میں متعلق نہیں ہوتا، وہاں بھی ہوگا۔